ماہ تمام۔ تقی، سمیر پوری طرح جھنجھلایا۔ تیرے پاس عقل ہے کہ نہیں؟ بلینک پیپر پر سائن کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جانتا ہے؟ یار، میری کون سی دولت جائیداد ہے جسے جاسم اپنے نام لکھوا لے گا؟ تقی نے لاپرواہی سے کہا۔ ابا کو کس طرح قائل کرنا ہے صرف یہ سوچو، آگے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ سمیر نے کندھے اچکا کر کہا۔ جو بھی پہلی کھائی نظر آئے فوراً اس سے پہلے کود کر خودکشی کر لینا۔ ویسے بھی چند روز بعد ابا نے تمہیں قتل ہی کر دینا ہے تو چلو یوں ہی صحیح۔ سمیر طنزیہ گویا ہوا۔ جتنی تیری شکل بری ہے نا، اس سے زیادہ بری تو باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ کبھی کبھار تو انسان بھول کر ہی کوئی اچھی بات کر لیتا ہے، لیکن نہ جی، تقی کی جان جیسے چل کر خاک ہی ہو گئی تھی۔ ابھی تو کاسٹنگ شروع ہوئی ہے، ریکارڈنگ، مارکیٹنگ، پروموشن کے بعد کوئی پروجیکٹ آن ایئر ہونے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تب تک تو میں ابا کو منا ہی لوں گا، تقی نے روٹھے پن سے کہا۔ انشاءاللہ، سمیر نے بآواز بلند کہا، لیکن اس کا انداز دعا سے زیادہ طنزیہ لگتا تھا۔ اسی وقت ہوا زور سے چلی۔ اس ہوا میں جنگلی پھولوں کی مہک اور خنکی بھی تھی۔ سمیر نے اس ہوا کی خوشگواریت کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بے ارادہ گردن موڑی۔ اسی وقت سمر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اوپر آئی تھی۔ سمیر کے دل میں خوشی پھیل گئی اور آنکھوں میں روشنی سی اتر آئی، جبکہ اس پر نظر پڑتے ہی سمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سمیر نے رخ موڑا اور تقی کی اوٹ میں ہو کر گرل سے نیچے جھانکا۔ تقی پرسوچ تاثرات کے ساتھ چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجائے نیچے پکڑ نٹیوں پر دوڑتے مقامی بچوں کو ہاتھ ہلا رہا تھا۔ تقی، لک ایٹ یور لیفٹ سائڈ، سمیر نے چپکے سے سرگوشی میں کہا۔ تقی نے بنا چونکے کسی معمول کی طرف بائیں طرف دیکھا۔ ٹیرس کے انتہائی کونے پر رکھی میز کرسیوں پر کچھ لڑکیاں بیٹھی اور گرل پر نیلے پروں والا پرندہ بیٹھا اپنے پروں میں چونچ گھما رہا تھا۔ واہ، تقی نے بے ساختہ کہا، کتنا خوبصورت پرندہ ہے نا؟ پرندہ؟ سمیر جھنجھلایا۔ گدھے، ادھر تمہاری ہونے والی بھابھی بیٹھی ہے، جا کر سلام کر کے آؤ۔ ہونے والی بھابھی؟ جوڈی فاسٹر مری میں کیا کر رہی ہے؟ جوڈی فاسٹر نہیں، سمر، اس نے زور دے کر کہا۔ او اچھا اچھا، تقی نے مسکراہٹ دبائی۔ ویسی بھابھی جان جتنی محبت بھری نظروں سے تمہیں گھور رہی ہے، انہیں دیکھ کر لگتا ہے ان قریب تمہاری گردن ان کے ہاتھوں میں اور جسم نیچے وادی میں پڑا ہوگا، اس لیے بہتر ہوگا منہ چھپا کر یہاں سے بھاگ چلو۔ تقی کا نیک مشورہ؟ سمیر نے اپنے تئیں چپکے سے اسے دیکھا۔ اتنے فاصلے کے باوجود سمر کی آنکھوں میں نکلنے والی آگ کی چنگاری اس وقت آ رہی تھی۔ سمیر نے گڑبڑا کر دوبارہ تقی کی اوڑ لی تھی۔ تقی، کیا پتہ ہے یہ وہی والی سمر ہے جس سے ابو نے میری منگنی کی ہے؟ دل کی خواہش زبان پر مچتی تھی۔ ہاں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تقی نے کہا، لیکن میرا خیال ہے ایسا ہوگا نہیں۔ اس لیے تم اس لڑکی کے خواب دیکھنے کی بجائے اس کے متعلق سوچو جس سے انکل نے تمہاری منگنی طے کی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ میں نے پتہ کیا ہے، یہ گروپ کوئن میری کالج سے آیا ہے۔ پھر؟ تقی نے پوچھا۔ سمر بھابھی کوئن میری میں پڑھتی ہے؟ پتہ نہیں، سمیر نے مایوسی سے کہا۔ امی ابو نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور سچی بات ہے میں نے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ یہی سوچا کہ ابو نے میری بھلائی کا فیصلہ کیا ہوگا۔ شاباش، تو نے بھی تو بھائی مشرقی پان کی حد کر دی۔ کم سے کم یہی پوچھ لیا ہوتا جس کی قسمت تیرے ساتھ پھوڑی جا رہی ہے اور رہتی کہاں ہے، کرتی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سمیر نے قسمت والی بات پر اسے پوری طرح گونگا۔ ہاں تو مجھے کیا پتہ تھا منگنی کے فوراً بعد مجھے میرے خوابوں کی ملکہ مل جائے گی، سمیر نے جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لو تو وہ تمہیں مل جائے گی، وہ تمہیں ابھی صرف نظر آئی ہے۔ تقی نے اطمینان سے اس کے سارے خواب ملیمیٹ کیے۔ اور ہاں، اب حسرت بھری آہیں بھی بند کر دو، دیکھ لینا سمر بھابھی اس والی سمر سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔
چلو اب نیچے چلتے ہیں، دیکھیں باقی لڑکے کیا کر رہے ہیں۔ تقی اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے سیڑھیوں کی طرف بڑھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ساتھ لے جا رہا ہو۔ سمیر بددلی سے اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا، لیکن دل اور آنکھیں ہمک ہمک کر اس کی طرف جا رہی تھی۔ مان اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ اس نے بے ساختہ تقی کا بازو دبوچا۔ مجھے یاد آیا تقی، اپنے جس دوست کی بیٹی سے ابو نے میری منگنی طے کی ہے وہ کئی سال پہلے والٹن میں رہتے تھے۔ اگر کسی طرح اس سمر کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چل جائے۔ یار سمیر، پورے شہر میں اس نام کی کئی لڑکیاں ہوں گی، تقی جھنجھلا کر بولا۔ تو ایک کام کر، اگر اتنا تجسس ہو رہا ہے تو پہلے انکل آنٹی سے سمر بھابھی کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں پوچھ لے، پھر اس لڑکی سے جا کر کنفرم کر لینا، تیری الجھن ختم ہو جائے گی۔ واقعی پوچھ لوں؟ سمیر نے خوش ہو کر پوچھا۔ حیرت ہے، ایسا عقل مندی والا خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ عقل ہوتی تو عقل والا خیال آتا۔ اب چلو۔ سمیر سعادت مندی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ یہ الگ بات کہ جاتے جاتے بھی سمر پر نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ یہ لڑکا مجھے اتنا برا لگا ہے کہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو میں اس کا سر ہی توڑ دوں گی شاید۔ ان دونوں لڑکوں کی سیڑھیوں پر غائب ہوتا دیکھ کر سمر نے دانت کچکچاتے ہوئے اپنی ہمجولیوں سے کہا، اب اس سے تمہاری شان میں کیا گستاخی سرزد ہو گئی؟ فرحہ نے اپنے موبائل پر کھٹا کھٹ SMS ٹائپ کرتے ہوئے کہا۔ جب سے ٹیرس پر آئی تھی اسی کام میں مصروف تھی۔ کوئی ایک گستاخی؟ سمر حسب سابق چڑھ کر بولی۔ تم نے دیکھا نہیں کس طرح مجھے گھور رہا تھا؟ جتنی دیر کھڑا رہا ہے بار بار اس کی نظریں ہماری طرف اڑتی رہی۔ ایک تو تمہیں اپنے بارے میں خوش فہمی بہت ہے سمر۔ فرحہ نے ناک سکوڑی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کی نظریں بار بار ہماری طرف مجھے دیکھنے کے لیے آ رہی ہوں۔ آخر اس گروپ میں تمہارے علاوہ بھی کوئی خوبصورت ہے، اس نے دل و جان سے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ گویا کہ یہ ایسا بیان تھا جس پہ سمر کے علاوہ باقی دونوں لڑکیاں بھی اعتراض کر سکتی تھی، لیکن کوئی خاص رد عمل فوری طور پر ظاہر نہ ہو سکا کیونکہ شفا تو سر جھکائے مراقبے میں گم ہو گئی تھی۔ ہاں، حرم نے ضرور تائید مسکراہٹ اچھال دی تھی۔ بالکل بالکل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا بھینگا ہو، دیکھتا فرق ہو اور تمہیں لگا ہو کہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ اس بات پر وہ چاروں کہکا لگا کر ہنس دی۔ فرحہ نے موبائل میز پر رکھتے ہوئے کہا، یار ویسے تعصب کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو لڑکا اچھا خاصا ہینڈسم ہے۔ میں تھوڑی سی بھی اسات خیال ہوتی نا تو اب تک ضرور اس سے ہیلو ہائی بائی کر چکی ہوتی۔ پھر شکر کرو کہ تم آزاد خیال نہیں ہو، کیونکہ ایسے بدتمیز لڑکے کے ساتھ دوستی گانٹتے دیکھ کر مجھے اس کے بجائے تمہارے سر توڑ دینا تھا۔ سمر نے دانت جھٹکاتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کی نظر شفا پر پڑی۔ دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ لیے وہ خدا معلوم کس کو سوچ رہی تھی۔ تم کہاں گم ہو؟ سمر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ عمیر بھائی یاد آ رہے ہیں؟ شفا نے پل بھر کو اسے دیکھا اور اداسی سے بولی۔ سمر کو ہنسی آ گئی۔ ہمیں اپنے گھروں سے نکلے ابھی بمشکل 24 گھنٹے ہوئے اور تمہیں عمیر بھائی یاد آنے لگے ہیں۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ شفا کو برا لگا، ویسے بھی وہ پہلی بار گھر والوں سے اتنا دور ہوئی تھی۔ عمیر بھائی اپنے میٹنگ کے سلسلے میں گھر پر نہیں تھے، میں ان سے مل بھی نہیں سکی۔ گھر پر بھی تھی تو سمائر بھابھی اور بچوں کی موجودگی میں اتنا فیل نہیں ہوا کہ بھائی سے دور ہو گئے، لیکن اب وہ روحان سی ہو گئی۔ کمان شفا، اب بڑی ہو جاؤ، آخر کب تک تم اپنے بھائی اور بھابھیوں کے پروں تلے چھپی رہو گی؟ سمر کی یہ بات شفا کو ہر پچھلی بات سے زیادہ بری لگتی تھی۔ وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں سکی۔ بڑے ہو جانے یا اپنے بڑوں کے پروں سے نکل جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان انہیں یاد کرنا یا ان کی کمی محسوس کرنا ہی چھوڑ دے۔ عمیر بھائی تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن سمائر بھابھی؟ پلیز سمر، شفا نے تیزی سے اس کی بات قطع کی۔ سمائر بھابھی کے بارے میں کچھ مت کہو، میں ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ سمر اس کے لہجے اور انداز پر خفیف سی ہوگی، جبکہ حرم اور فرحہ الگ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔
اچھا ٹھیک ہے بھائی، تمہاری پیاری بھابھی کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، جھگڑا تو ہم نہیں چاہتے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بات سمیٹ دی۔ چلو اٹھو۔ میڈم احسان سے چل کر بجتے ہوئے، اس ٹوٹے پیر کے ساتھ مجھے پنڈی پوائنٹ جانے کی اجازت تو نہیں ملی، تم لوگوں کا پروگرام بھی میری وجہ سے خراب ہوا ہے، ممکن ہے مال روڈ تک جانے کی اجازت مل جائے۔ سمر کے لہجے میں شفا کی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ دوسرا اسے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو کہہ رہی ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ممکن ہے مال روڈ تک جانے کی اجازت مل جائے، جبکہ شفا کو اس سے وابستگی نہ صرف وہ واقف تھی بلکہ پچھلی رات شفا اسے منع بھی کر چکی تھی۔ شفا بھی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمر بھابھی کی برائیاں کرتے رہنے سے قطع نظر سمر اس کی بہترین دوست اور بچپن کی ساتھی تھی، وہ چپ چاپ ان تینوں کے ساتھ چل دی۔ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد سمیر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ سمر سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے اماں سے بات کرنا چاہیے تھی، کیونکہ وہی تھی جو کچھ بتانے پر آمادہ ہو جاتی اور اسے تانے کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بڑے بھائیوں یا ابو سے بھی کچھ پوچھنے کی صورت میں اسے بہت سننا پڑ سکتی تھی، گویا اس کا گھرانہ کوئی بہت روایتی قسم کا نہیں تھا جو روایات کی پاسداری کے چکر میں اس طرح کے معاملات میں رازداری برتے۔ دراصل معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس کے ابو اور 4 بڑے بھائیوں کے ساتھ بے حد تکلفی تھی، لیکن ان کی سب کی ڈیمانڈ تھی اگر وہ سمر کے متعلق کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں یا اس کی تصویر دیکھنے میں دلچسپی ہے تو انہیں بدو خان میں اچھا سا لنچ یا ڈنر کروانا ہوگا۔ سمیر ابو کے لاذوق کا دل سے قائل تھا، سو اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا، آپ لوگ مجھے تصویر نہ دکھائیں، اس کے متعلق کچھ بتائیں، میں شادی والے روز ہی اسے دیکھ لوں گا، لیکن یہ بھول جائیں میں آپ لوگوں کو لنچ نہیں کرواؤں گا۔ سوچ لو برخودار، ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے، ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ اگلی بار کچھ پوچھو گے تو ہم بتائیں گے بھی نہیں، سراج بھائی نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں کچھ پوچھوں گا بھی نہیں، اس وقت تو اس نے بڑے نخرے سے کہہ دیا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ انسان کو بولتے ہوئے تھوڑا سوچنا چاہیے۔ بہرحال اب ابو یا بھائیوں سے کچھ بھی پوچھنے کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی معمولی سے سوال کو پوچھنے کے نتیجے میں اسے خوب ہی مذاق کا نشانہ بننا پڑتا، اور یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بھابھیوں سے اس کی کوئی بھی خاص بے تکلفی نہیں تھی۔ شائستہ آپا جو ان بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، وہ سعودی عرب میں مقیم تھی، اور سچ بات ہے ان سے سمیر کی بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ باقی بچی واحد اماں، سو وہ ہر آس امید انہی سے وابستہ تھی۔ تبھی وہ کال ملاتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے عین سامنے سرمئی اور سیاہ پتھروں سے بنی روش تھی جو تہنی سی عمت میں ہلکا سا خم کھاتی ریسٹ ہاؤس کی پھاٹک تک چلی گئی۔ روش کی دونوں طرف قد آور درخت تھے جن کی شاخیں پتوں سے لدی ہوئی تھی، جب ہوا چلتی تو درخت جھولیوں بھر بھر کے پتے روش پر اچھال دیتے۔ ہیلو اماں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سمیر؟ اچھا ہوں، تم نے فون کیا؟ کیسے ہو سمیر؟ اچھا ہوا تم نے فون کیا، میں تو خود تمہیں فون کرنے والی تھی۔ یہ نیلوفر کا حال سنو، مجھے کہہ گئی ہے اماں بڑے بھائی کی بیگم کی کسی بات پر چلی بیٹھی تھی، اس کے فوراً بعد جو انہوں نے بھابھی کی برائیاں کرنا شروع کی تو چپ ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ سمیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ہر 2-3 جملے کے بعد وہ گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کرتا، ہر بار اماں سے مات کھاتا۔ یوں بھی انہیں اپنی چاروں بہوؤں سے اتنی شکایتیں کی تھی کہ چند جملوں میں ان کا بیان ناممکن تھا، اور یہی اب کی بات نہ تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، سو اماں کا لاڈلا بھی تھا اور چپ چاپ ان کی سن بھی لیتا۔ شاید اس لیے اس کی اپنی بھابھیوں سے زیادہ بے تکلفی کی پیدا نہ ہو سکی کہ وہ اسے اماں کا جاسوس قرار دیتی۔ اسے اس الزام پر کوئی خاص اعتراض نہ تھا، کیونکہ جب وہ چھوٹا تھا تو واقعی بھابھیوں کی جاسوسی کیا کرتا تھا،
اماں آپ کے نئے سمتے کا کیا حال ہے؟ والا آخر اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، اور اماں کو پوری طرح اس گستاخی پر تاؤ آیا۔ ٹھیک ہی ہوں گے، انہیں کیا ہونا ہے، اور تم تھوڑا سا شرم لحاظ سیکھ لو سمیر۔ میں بھی سوچ رہی تھی آج ماں سے اتنی لمبی بات کرنے کا خیال کیسے آیا، اور تو عزیز رشتہ داروں کے حوال بھی پوچھ رہے ہو جن کا عام حالات میں تمہیں نام بھی یاد نہیں رہتا۔ اب سمجھی یہ ساری تمہید اپنے سسرالیوں کے متعلق بات کرنے کے لیے باندھی گئی تھی۔ یہ بات نہیں اماں، میں نے تو یوں ہی، وہ تو پوچھ کر پچھتایا، شرمندگی ہوئی سو الگ۔ پسند سے لانا چاہتی تھی اپنی 4 بڑی بہوؤں کو، چنتے ہوئے جو کوتاہیاں ان سے سرزد ہوئی انہوں نے اعلان کر رکھا تھا۔ سمیر کے معاملے میں ان غلطیوں کا اعادہ نہیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھان پھٹک کر سمیر کے لیے لڑکی پسند کرتی، ابو نے شکیل انکل کی بیٹی سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اماں کو اس بات کا بڑا قلق تھا۔ وہ سمیر سے بھی خفا تھی کہ اس نے اپنے ابو کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا، جب کہ سمیر کو اس بات پر ہرگز کوئی اعتراض نہ تھا کہ اماں یا ابا ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے لڑکی پسند کرتا۔ ابا نے اسے اپنے سسرالیوں سے متعلق سوال پوچھنے پر اتنی باتیں سنائی کہ اس نے مطلوبہ معلومات کے لیے بغیر فون بند کر دیا۔ مال روڈ پر دن کے دوسرے پہر میں معمول کا رش تھا۔ مسز احساس نے ان کی توقعات کے برعکس نہ صرف انہیں مالی تک جانے کی اجازت دی تھی، بلکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی، کیونکہ تنہا بیٹھ کر وہ اچھا خاصا اکتا گئی تھی۔ اگر سمر کو زخمی پیر کے ساتھ چلنے پھرنے میں دقت نہیں تو مجھے مال جانے تک کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مال کا رش، اس پر دہنی سمت سے آسمان پر تیزی سے بادل امڑے چلے جا رہے تھے۔ آن کی آن چمکدار صبح سرمئی دوپہر میں بدل گئی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے ان کے وجود سے ٹکراتے تھے۔ وہ لوگ کچھ دیر ونڈو شاپنگ کرتی رہی۔ اس دوران مسز احسان نے سمر سے اس کی چوٹ کے متعلق استفسار کیا، اور سمر تو جیسے منتظر ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر کل پیش آنے والے حادثے کی تمام تر تفصیلات مانو ان کی گوش گزار کر دی۔ مسز احسان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہیں ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں ریسٹ ہاؤس کی انتظامیہ سے اس بدتمیز لڑکے کی شکایت کرتی، انہوں نے غصے سے کہا۔ وہ کالج کی اس طرف ٹرپ کی ہیڈ مقرر کر کے بھجوائی گئی تھی۔ کچھ اور ٹیچرز بھی ساتھ آئی تھی، جبکہ مل اسٹاف میں جو چند نیوکلیر کلرک ان کے ساتھ تھے وہ دوبارہ وہ لڑکا نظر آنے تو مجھے بتائے، اسے کان کھینچو گی کہ طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ بتاؤ، ان بدتمیز لڑکوں نے تو ہر جگہ کا خالہ جی کا گھر سمجھ لیا ہے، جہاں جس کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کر سکتے ہیں۔ مسز احسان مستقل بول رہی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ اکٹھے شاپنگ کرتی رہی، پھر حرم اور فرحہ ایک ہینڈ میڈ گرم شال کی دکان میں گھس گئی۔ مسز احسان کو گفٹ آئٹم میں زیادہ دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، سو وہ دوسری سمت میں چلے گئی۔ شفا اور سمک ایک کافی اسپاٹ سے کولڈ ڈرنک کافی لینے رک گئی تھی۔ تمہارے موبائل میں کتنا کریڈٹ ہے شفا؟ کافی کی ڈسپوزیبل کپ کو ہاتھوں میں پکڑے گرم شالوں کی دکان کی طرف جاتے ہوئے سمر نے پوچھا تھا۔ میرا موبائل تو کل سڑک پر گر کر ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس میں کریڈٹ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تم اگر فون کرنا چاہ رہی ہو آؤ، اس سامنے والی پیوسیوں سے کر لیتے ہیں۔ سمر کے زخمی پیر کی وجہ سے وہ خود بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ سمر نے خاموشی سے کافی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا، پھر اپنے اس گلے میں اسکارف کی طرف ایک طرف ڈالے ہوئے پاؤچ سے سیل فون نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے پوچھ رہی تھی، اس نے سادگی سے کہا۔ تمہیں عمیر بھائی اور سمائے بھابھی یاد آ رہے تھے، گھر فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر لو۔ شفا نے لہجہ بھر کے لیے گردن گھما کر اسے دیکھا، اور نرمی سے اس کا سیل فون والا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، تم کب تک خفا رہو گی؟ سمر کا لہجہ نروٹھا سا تھا۔ میں خفا نہیں ہوں سمر، میں جو کہتی ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں۔ سمر نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے شفا میں تمہاری دشمن ہوں؟
اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ سمیر بھابھی میری دشمن ہے؟ شفا نے ایک خوش رنگ سوادی شال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے الٹا اس سے سوال کیا۔ سمر نے گہری سانس بھری اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، میں نے یہ نہیں کہا کہ سمر بھابھی تمہاری دشمن ہے، لیکن میں کیوں کروں؟ وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں لگتی، اس لیے میں کہتی ہوں تم ان کی طرف سے محتاط رہا کرو۔ سمیر بھابھی میرا بہت خیال رکھتی ہے، میرے کھانے پینے کی انہیں فکر رہتی ہے، ہر سیزن میں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے سے پہلے میرے لیے خریدتی ہے، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے، جبکہ عمیر بھائی سے میری خاطر جھگڑا بھی کر لیتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ سمر، ایک انسان کو اپنے خلوص ظاہر کرنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ شفا نے ہوا سے اڑتے بالوں کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ سمر بڑی دیر تک خاموشی سے اچانک برسنے والی بارش میں بھیگتی سڑک کو دیکھتی رہی، پھر اس نے سماؤ سے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک انسان کو اپنا خلوص ظاہر کرنے کے لیے یہی سب کرنا چاہیے جو سمیر بھابھی کر رہی ہے۔ پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ تم ان کی طرف سے محتاط رہا کرو، ان کی ہر بات پر لبیک کہنے سے پہلے تھوڑی سی اپنی عقل بھی استعمال کر لیا کرو۔ معصومیت ممکن ہے کسی دور میں اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن محبت اور بناوٹ میں فرق کرنا انسان کو ضرور آنا چاہیے۔ مان بادل زور سے گرجے اور آنن فانن چھاجو چھاج بھی برسنے لگا۔ سمر کا آخری جملہ اس شور میں دب گیا تھا اور شفا اشتیاق سے بارش دیکھنے لگی تھی، کیونکہ پہاڑوں پر برستی اس بارش کو دیکھنا اسے اپنے شہر میں ہرگز نصیب نہیں تھا۔ سمر نے اپنی بات سے زیادہ بارش میں اس کی دلچسپی دیکھ کر مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا اور خود بھی بارش میں دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اسے یقین تھا کسی نہ کسی دن اللہ سمیر بھابھی کے معاملے میں شفا کو ضرور عقل دے دے گا، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی اس دن کو آنے میں اور بہت دن لگنے ہیں، اور وہ دن سر ارسلان کو صبح صبح بخار نے آ لیا۔ اب کیفیت کچھ یوں تھی کہ چلنے پھرنے سے بیزار ہوئے بیٹھے تھے، نگاہت سے برا حال تھا، 2 قدم چلتے تو 4 قدم ڈولتے تھے۔ اس پر احساس الرجی ایسا زور آور کے اندر سے جانے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ حلق سے آواز بھی پوری نکل رہی تھی، میں بتا رہا ہوں اگر اس بخار کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ان کا اشارہ کلیات کی طرف تھا۔ لڑکوں پر مایوسی چھا گئی، سارا پلان تلٹ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر جی، آپ آرام فرمائیں، ہم مال روڈ تک کہیں چکر لگا لیتے ہیں۔ ساقی نے ساتھ ہی سمیر کے کان میں سرگوشی کی، مال کا کہہ کر نکلتے ہیں، آگے نیو مری تک بھی ہو آئے گی، ان کو بھلا کون بتائے گا۔ لیکن جس طرح بیماری کے باوجود سر جی کا حلق پورا کام کر رہا ہے، یعنی بولنے چالنے احکامات جاری کرنے کی صلاحیت عروج پر تھی، ٹھیک اسی طرح سننے کی حس ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تیز کام کرنے لگی تھی۔ جو میری اجازت کے بغیر نیو مری تک جائے، اللہ کرے اس کے منہ پر چیچک کے داغ پڑ جائیں۔ اللہ کا واسطہ ہے سر جی، ساڑی تڑک کر بولا۔ بندہ بد دعا دیتے ہوئے، ذرا سوچ تو سمجھ لے، کچھ مہینے بعد میری شادی ہے، خدا نخواستہ میرے منہ پر چیچک کے داغ پڑ گئے تو بیوی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تیرے نشانے پر لگا تھا۔ سر ارسلان نے منہ کھول کر بلند و پاک مصنوعی کہکہ لگایا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، چپ چاپ بیٹھ کر میری تیمارداری کرو اور ڈھیروں نیکیاں کماؤ۔ تیمارداری کے بجائے کوئی ایسا بندوبست نہ کرو کہ سب آپ کی تعریف کریں، سب کو اپنے ارد گرد بیٹھ کر رکھنا، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ ساقی اور چل کر بولا، حد ادب لڑکے، اس گستاخی پر تمہیں کڑی سزا دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کہ ہمیں آپ سے امید بھی نہیں۔ پورے سیمسٹر میں آپ ہمیں اچھے گریڈز تو نہیں دے سکے، چلیں اب سزا ہی دے دیں۔ ویسے بھی تو آپ ہمیں CGPA کا گھٹنے کا خطرہ بھی ہوگا۔ آپ کی ہر بھلی بات بری بات ہم نے مانی۔ ساقی نے تمسخر اڑایا۔ سب ان کے سب ہمنوا بن گئے۔ بیچارے سر جی اپنا منہ لے کر وہ رہ گئے، لیکن جب جانے کا وقت آیا تو حنان اور تقی سر جی کا ہمنوا بن گئے۔ ٹیچر کی حیثیت سے نہ صحیح دوست کی حیثیت سے ان کے پاس ضرور جانا چاہیے، لیکن تقی کو سمیر نے زبردستی گھسیٹ کیا۔
بارش کچھ موسلادھار برس رہی تھی۔ اب کن من جاری آسمان اور اس بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور آواز زبردست تھی۔ مال روڈ پر سبھی تھے۔ وہ ہمیشہ سے ہوتا دوسری منازل پر بنے ہوئے ریسٹورنٹ جن کی کھڑکیاں سڑک کی طرف کھل رہی تھی، تفریح کے لیے آئے ہوئے افراد، غیر ملکی سیاح، اوٹ پٹنگ محلول والے ہیپی، چھوٹے چھوٹے کافی اور فوڈ پوائنٹس اور دونوں طرف بنی ہوئی سجی سجائی دکانیں۔ ایسے ہی ایک دکان کے سمر اور اس کی سہیلیاں سامنے سے نظر آئیں۔ سمیر کے دل پہ تاب اور مشتاق گلی فوراً کھل اٹھی، البتہ چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ میں نے اماں کو فون کیا تھا لیکن انہوں نے مجھے سمر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ تو یوں بھی سمر کی پوری فیملی کے بہت خلاف ہے۔ پتہ نہیں شادی کے بعد سمر کے ساتھ ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ ابھی بیوی گھر آئی نہیں اور فکر مندی کا یہ حال۔ تقی نے اسے پوری طرح گھورا۔ نہیں، تمہیں اتنا تجسس کیوں؟ تو جا کر پوچھ کیوں نہیں لیتے کہ وہ انگیجڈ ہے یا نہیں؟ یہ کس طرح ممکن ہے یار؟ سمیر نے افسردگی سے کہا۔ اس میں ناممکن کیا ہے؟ یہ پکڑو۔ تقی نے زبردستی اپنی چھری اور چھتری اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ چھتری لے جا کر اسے دو، بارش ہو رہی ہے اور میرا نہیں خیال ان لوگوں کے پاس چھتری جیسی کوئی چیز ہے۔ وہ تمہارے اس اقدام سے ضرور خوش ہوگی۔ پھر تم اس سے جو پوچھنا چاہو وہ پوچھ لینا۔ تقی نے منٹوں میں اس کی پریشانی کا حل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ مار پڑ جائے گی تقی۔ سمیر نے تذبذب سے چھتری کو دیکھا۔ خواہ میں پڑ جائے گی، پیچھے ہم تمہارے دوست کھڑے نہیں ہیں تجھے بچانے کے لیے؟ تقی نے جذباتی انداز سے کہا۔ کیوں دوستوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کیا وہ سب یک زبان بولے؟ وہ جو سامنے لڑکی کھڑی ہے، سمیر کا خیال ہے یہ اس کی ہونے والی منگیتر ہے۔ میں نے کہا تم اس سے جا کر پوچھ لو، لیکن سمیر کا خیال ہے اسے مار پڑ جائے گی۔ تقی کی سنجیدگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو ایسے ہی پڑ جائے گی، طلحہ نے جھٹ کہا۔ ہم جو ہیں تو گھبراؤ مت دوست، مجال نہیں کسی کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے تجھے ہاتھ سے لگا دے۔ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ ساقی تو ہاتھ کاٹنے کے لیے پرجوش بھی ہو گیا تھا۔ وہ تو تقی نے زبردستی روکا، ورنہ دو چار لوگوں کے ہاتھ تو مفت ہی ٹوٹ جاؤ گے۔ اچھا، سمیر نے بھرے بھرے انداز میں کہا۔ اسے اپنے دوستوں کے خلوص پر ذرا بھی شک نہیں تھا اور دل بھی چاہ رہا تھا کہ پوچھ لینا چاہیے کہ وہ جس نروس کی کیفیت میں ختم ہو رہا ہے۔ مومن کی مراد پر آئی تو لڑی ڈال لیں گے۔ مایوسی ہوئی، جلنے والے منہ کالا تو چند روز حسرت سے آہیں بھر لیں گے۔ دیکھو تم لوگ قریب ہی رہنا، سمیر نے کہا۔ بالآخر اس نے سمر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسروں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ اس کی مدد کے خیال سے چاق و چوبند اور ہوشیار رہیں گے۔ سمیر دل اکڑ کر کے مخالف سمت میں بڑھنے لگا۔ دلوں کی پر اشتیاق نظریں اس کے تعاقب میں تھیں۔ فرح اور عمر ایک بک سٹال کے پاس کھڑی تھی۔ بک سٹال پہ کیا تھا، ایک مقامی بچہ چھوٹی سی میز اور باسکٹ میں اخبار اور رسالے رکھے بیٹھا تھا۔ سمر کے ہاتھ میں تازہ اخبار تھا۔ فرح ڈائجسٹ کے ورقدانی میں مصروف تھی۔ شفرا اور حرم اللہ جانے کدھر تھی، جبکہ مسز احسان بھی سامنے والی دکان میں گھسی ہوئی تھی۔ وہاں فرح کی گونی سمر کی پسلیوں میں لگی۔ وہ دیکھو، فرح اشتیاق کی ناول کا ہیرو آ گیا۔ کہاں، کدھر؟ سمر نے پرجوش ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کدھر ہے؟ وہ کل کی بات بھول بھال چکی تھی۔ سمیر پر نظر پڑتے ہی اس کے جوش پر پانی بڑھ گیا۔ یہ کسی بی کلاس مووی کا ہیرو تو ہو سکتا ہے، لیکن فرد اشتیاق کے ناول کا ہیرو ہرگز نہیں۔ لوفر، لفنگا، اس نے اخبار جھاڑتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ مقصود یہ تھا کہ چند قدم ادھر کھڑا سمیر بھی سن لے۔ فرح اس کی بات سن کر ہنسی۔ جانے بھی دو سمر، ہیرو تو ہیرو ہوتا ہے، کیا لوفر، کیا گریسفل۔ اس نے ایک دوسرا میگزین اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور یہ تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اچھی شکل و صورت، بہترین ڈریسنگ، زبردست پرسنالٹی۔ دیکھو ذرا، ڈائجسٹ کے ہیرو کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ تم دیکھنا،
ابھی یہ اپنی چھتری بھی تمہاری خدمت میں پیش کرے گا تاکہ تم اس بارش میں بنا دکھ ریسٹ ہاؤس پہنچ سکو۔ ایک اچھے ہیرو کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، وہ بنا کچھ کہے ہیروئن کی پیشانی بھانپ لے اور اس کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پر آگے انداز میں شرارت جھلک رہی تھی۔ سمر نے دیکھا سمیر بظاہر ایک اخبار پر نظر ٹھہرائے کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی، گویا وہ فرح کی ساری بات سن چکا ہو۔ سمر کو تو آگ ہی آگ لگ گئی۔ چپ کرو فرح، مجھے چلو یہاں سے۔ 1 منٹ، سمیر نے سرعت سے کہا۔ وہ بابا وہ چلی ہی گئی۔ دیکھیے، کل جو بھی ہوا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں، لیکن وہ صرف ایک حادثہ تھا، یقین کیجیے میں آپ کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ سمیر نے معذرت خوانہ انداز میں کہا، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمر نے حسب عادت تڑک کر کہا، تم جیسے فضول لڑکوں کو ان چیپ حرکتوں کو میں خوب سمجھتی ہوں۔ پہلے معذرت کرو گے، پھر دوستی کے لیے راہ ہموار کرو گے اور پھر… ارے آپ غلط سمجھ رہی ہے، میں تو صرف آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، بوکھلاہٹ بھرے انداز میں کہتے اس نے غیر حتمی انداز میں چھتری ہاتھ میں آگے کر دیا۔ فرح کو اپنے اندازے کی 100% درستگی پر ہنسی آئی، جسے اس نے موقع بھانپ کر فوراً روک لیا۔ سمر کی آنکھیں تو آنکھیں بھی منہ کھلا رہ گیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ لفظوں کی گولہ باری کر کے ہی سمیر کو بازو کرتی، اس کی رقم سے ایک چھوٹا موٹا ہاتھ کونی تک برآمد ہوا اور اس ہاتھ نے چھتری جھپٹ لی۔ دور کھڑے سمیر کے دوستوں نے دیکھا، ڈرامائی انٹری دینے والے ان خاتون کے چہرے پر کام پہلوان جیسی کرخری تھی۔ اس نے چند جملوں کا تبادلہ سمیر کے ساتھ کیا، پھر وہ چھتری جو سمیر نے بڑے چاؤ کے ساتھ پیش کی تھی کو پکڑ کر اس پر پل پڑی۔ 2-3 دکاندار اپنے غصے لہراتے ان کا ساتھ دے پہنچے۔ بیچارے سمیر کو اپنے بچاؤ کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ جب مدد کی دعا میں دوستوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ کیا ہی کہتے کہ سر سے سینگ غائب ہوتے گئے۔ سمیر نے ایک دکھ بھری آہ بھری اور مرتا کیا نہ کرتا کہ وہ ذاتی خود ان کے سب بے رحم ہاتھوں کے حوالے کر دیا۔ لڑکیوں کی واپسی دلچسپ قصے کے ساتھ ہوئی۔ باقی گروپس پتریاٹا سے واپس آ چکا تھا، انہیں مزے لے کر تفصیلات بتائی گئی۔ مسز احسان اور سمر کی بہادری پر خوب داد ملی۔ صرف فرح اور شفا تھی جنہوں نے سمر کو آری کے ہاتھوں لے لیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی جھوٹ بول کر اس لڑکے کو مار مارنے کی؟ جھوٹ؟ سمر کو حیرانی ہوئی۔ میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا، تمہارے سامنے ہی تو مسز احسان کو ساری بات صاف بتائی ہے۔ لیکن سمر آج تو اس نے کوئی ایسی قابل اعتراض حرکت نہیں کی، فرح نے کہا۔ الٹا وہ تو معافی مانگ رہا تھا۔ معافی نہیں مانگ رہا تھا، معافی مانگنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہے، ورنہ اس کے دل میں جو تھا اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ سمر نے جذباتی پن سے کہا۔ سمر نے دلوں کا حال جاننا کب سے شروع کر دیا تھا؟ شفا نے تحمل سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہے تو تمہیں اس بات کی یقین کر لینا چاہیے تھا۔ بات کو طول دینے کی کیا ضرورت تھی؟ معافی مانگ رہا تو معاف کر دیتی، اتنے لوگوں کے سامنے اسے بھی تماشا بناتی اور خود بھی تماشا بنی۔ کل کو ہم لوگ مال روڈ پر نکلیں گے تو اور کوئی تھوڑا یہ کہے گا کہ اس لڑکی کی پٹائی ہوئی ہے، یہ سب تمہاری طرف انگلی اٹھائیں گے کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے اس لڑکے کو مار پڑی ہے۔ شفا کا اندازہ ناسہانا تھا۔ سمر چند منٹ خاموش رہی، پھر اس نے لاپرواہی سے کہا، کل تک لوگ بھول ہی چکے ہوں گے، لیکن کیا وہ لڑکا بھول چکا ہوگا؟ شفا نے ایک دم پوچھا۔ اس کی چمڑا کسی پتھر کی طرح اس کے اعصاب پر لگا تھا۔ سمائر بھابھی کہتی ہیں لڑکے بہت ضدی ہوتے ہیں، ان سے جھگڑے مول نہیں لینے چاہیے، کسی بات پر ضد میں آ جائے تو بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ شفا کا انداز اچھا خاصا ڈرانے والا تھا۔ سمر پوری طرح چڑ گئی۔ چلو اب آدھی رات تو تم سمائر بھابھی کی نصیحتوں کا پنڈورا باکس کھول کر بیٹھ جاؤ۔ ان کی کوئی نصیحت تمہارے بھلے کی بھی ہوتی ہے، اس لیے کبھی تم
پر دھیان دے لیا کرو، شفا نے بھی سابقہ انداز میں کہا۔ ان کی ساری نصیحتیں تمہارے بھلے کی ہی ہوتی ہیں، اس لیے تم ہی ان پر دھیان دیا کرو۔ اس نے ساری بات سمیٹ کر اونچی سی پونی ٹیل بناتے ہوئے کہا، اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں اس شخص سے اتنی ہمدردی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ پونی میں ربڑ بینڈ ڈالتے ہوئے اس نے تیکھے پن سے کہا، عقل کی اندھی، مجھے اس سے نہیں تم سے ہمدردی ہو رہی ہے، بلکہ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ اگر اس لڑکی نے ضد میں آ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچایا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ثمر، خوف خدا کرو۔ شفا اس کی بلند آواز سے خائف ہوگی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا دل خوف سے عاری ہے۔ شفا، بے بھی خوف خدا بہت ہے۔ اس دل میں خدا کا خوف نہ ہوتا تو اب تک وہ میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوتا اور اس کی لاش کھائی میں پڑی ملتی۔ وہ تو شکر ادا کرے کہ میں نے اللہ کے واسطے اسے بخش دیا، ورنہ اس بے حس معاشرے کا سربراہ من اس قابل ہرگز نہیں کہ عورت کو ستا کر سکون کا سانس لے۔ میں اس معاشرے سے ایسے مردوں کا قلعہ کما کر دینا چاہتی ہوں جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ ثمر کا ولولہ انگیز بیان چھولا بیانی اور تہس نہس کر دینے کا جذبہ عروج پر تھا۔ شفا، حرم اور فرح ہکا بکا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تقی، طلحہ اور ساقی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ ان کے مردانہ جناتی کہکوں سے در و دیوار لرزتے تھے۔ ہر 2-4 منٹ کے بعد وہ موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے، پھر ان میں سے کسی ایک کی نظر سمیر کے مار کھائے ہوئے اور سوجے ہوئے چہرے پر پڑ جاتی اور کہہ کے ایک مرتبہ پھر سے اگل پڑتے۔ سمیر کی حالت تو اس غبار جیسی ہو رہی تھی جس میں ضرورت سے زیادہ ہوا بھر گئی اور ہوا کے تصادم سے پھٹنے کا خدشہ ہو۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کبھی بھی آن پھٹ جائے گا، اور یہی سوچ کر تقی کو زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ سمیر کی خونخوار نظروں کا مرکز بھی وہی تھا۔ میں نے کل سے بہت دعائیں کی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہو جس سے ابو نے میرا رشتہ طے کیا ہے، لیکن اب مجھے اپنی ساری دعاؤں پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں یہ لڑکی کوئی بھی ہو، بس شکیل انکل کی بیٹی نہ ہو۔ اللہ ان لڑکیوں کو ذرا اچھی شکل کیا دے دیتا ہے، ان کے تو دماغ ہی 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ عشق کی غبارے سے ہوا تو چھتری کی پہلی ضرب کھاتے ہی نکل گئی، اور اب وہاں غم و غصہ بھرا ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کے دماغ 7ویں آسمانوں پر پہنچنے میں تم جیسے لچڑ لڑکوں کا بھی تو ہاتھ ہوتا ہے۔ ذرا سی شکل نظر آئی نہیں کہ جانو جان سے عاشق ہو گئے۔ تقیہ نے تنزیہ سے کہا اور بول کر اپنی شامت کی دعوت دی۔ سمیر نے گردن موڑ کر اسے گھورا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچا چبا کر تھوک دینا چاہتا ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے تقی تجھے قتل کر دو، رو دینے کو تھا، سو بسم اللہ، لیکن فرد جرم سے ضرور آگاہ کر دینا، وہ بھی اپنے نام کا ہی ایک ڈیٹ تھا۔ تم نے مجھے اس بات کا مشورہ کرنے دیا، سمیر نے زور دے کر کہا۔ میں نے مشورہ دیا تھا تمہیں گود میں اٹھا کر اس کے سامنے تو نہیں گیا تھا، اس سے بات کرو۔ بات کچھ یوں ہے سمیر صاحب، میں مشورہ نہ دیتا تب بھی تمہیں اس سے بات کرنا ہی تھی، کیونکہ اس وقت تمہاری آنکھوں پر تازہ تازہ عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ویسے غلطی تمہاری بھی نہیں، تاریخ گواہ دے رہی ہے، میں نے جس اس افلاطونی عشق کے اول مار کا ہے نا، اس لیے تمہیں ایک آدھ بار اسے دل پر دشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بقول غالب ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ وہ بڑے نازانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ارے لعنت ہے ایسے عشق پر۔ سمیر تڑپ اٹھا اور جوش اس بات میں کچھ زیادہ ہی اچھل پڑا، پھر پچھتایا کہ ہلنے جلنے سے جسم میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ جو بھی سڑک پر جوتے بڑھوائے، ہاتھ بھی ایسا وزنی تھا استانی جی کا کہ کیا ہی کسی ہیوی ویٹ ریسلر کا ہوتا ہو۔ مار مار کر میری ہڈیوں کا کچومر بنا دیا، لیکن دیکھ لینا میں جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ جو عزم غصہ لہرایا گیا۔ کیا کرو گے؟ اذان کا لہجہ اشتیاق سے بوجھل تھا۔ سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے انتظار کرنے کا کہا۔ احتیاط سے اٹھا، تکلیف سے ڈولتا اپنی سفری بیگ سے ایک شاپنگ بیگ نکال لایا۔ یہ لو، اس نے شاپنگ بیگ تقی کی طرف اچھال دیا۔
جس نے مہارت سے کیچ کیا تجسس سے برا حال تھا۔ وہ اس شاپنگ بیگ پر جھک گئی۔ اندر سے ایک ہیومن ماسک نکلا جسے سمیر نے ٹیکسلا کی ایک ڈیوٹی پر فری شاپ سے خریدا تھا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ ساقی نے پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ سمیر نے خباثت سے آنکھیں مٹکائیں اور جھک کر رازداری سے انہیں اپنا پلان سمجھانے لگا، جسے سن کر سب سے پہلے تکی بدگاہ تھا۔ یہ پکڑو اپنی سوغات۔ اس نے ماسک سمیر کے سامنے پٹک دیا۔ کیا میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا یار، اس نے قطعیت سے کہا۔ تمہارے تو اچھے بھی کریں گے بچوں جی، الٹے سیدھے مشورے دے سکتے ہو، دوستی کی بےزتی کروا سکتے ہو، تو بدلہ لینے کے لیے اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے۔ دوست کوئی تھوڑی سی مار کھا کے بہت نہیں ہو گیا کہ میں سلطان راہی کی طرح گنڈا سا میدان میں اتروں اور چن چن کر دوست کے قاتلوں کو تلواروں کی طرح مسل کر رکھ دوں۔ ہو گئی تیری بکواس؟ اس کے خاموش ہوتے ہی سمیر نے تنزیے سے پوچھا۔ جتنا مرضی اعتراض کر لے تکی، یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ سمجھ آج سے تیری میری دوستی ختم۔ ایسی دستی کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے جو مجھے پڑاؤ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی ترغیب دے، تکی نے بے پروتی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تو اس لڑکی سے میرا بدلہ نہیں لے گا تو میں تجھ سے بدلہ لے لوں گا اور تیرے ڈرامہ سائن کرنے کی عادت ابا کو بتا دوں گا، سمیر نے آواز دبا کر کہا۔ باقی دوست تکی کے اس کارنامے سے حال نا واقف تھے۔ تکی مقبوضے میں پڑ گیا۔ اسے تمیز سے ڈٹائی کی امید نہیں تھی۔ یہ تو سراسر بلیک میلنگ ہے، اس نے بھرے بھرے لہجے میں کہا۔ ہے تو صحیح۔ سمیر کی مسکراہٹ دل جلانے والی تھی۔ فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے، میری حالات ایسی نہیں کہ میں مار کھانے کے بعد جا کر بدلہ لوں، میرا نمائندہ بن کر تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ میں نے ان لڑکوں کے ساتھ آئے ہوئے میل صاف کے ایک فرد کو کہتے سنا تھا کہ کل شام یہ لوگ بے جناسی روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس صرف آج کی رات ہے، جو کرنا ہے آج کی رات ہی کرنا، سمیر نے پراسرار انداز میں تقریباً حکم جاری کیا۔ تکی نے تھوک نکل کر خشک ہوتا حلق تر کیا اور مدد طلب نظروں سے باقی احباب کو دیکھا۔ وہ سب تماشائی کا سارا اشتیاق چہرے پر سجائے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ تکی برا پھنسا تھا۔ تم لوگ ہی کچھ بولو، تم لوگوں کی اپنے دوست عزیز ایسے آتش فشاں کے دہانے پر دھکیلا جا رہا ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ اس نے سب کو آنسو امید بھری نظروں سے دیکھا۔ کوئی سچ نہیں بولے گا، آخر میری دفعہ بھی تو سب خاموش رہے تھے۔ سمیر نے تو کمینگی کی حد کی ہوئی تھی۔ اچھا، میں اکیلا تو نہیں چھوڑ کر بھاگا، یہ ساقی اور طلحہ بھی تو میرے ساتھ تھے، اس نے کہا۔ طلحہ نے فوراً ٹوک دیا۔ ہمارا تو نام بھی مت لینا، سمیر کے درست طریقے سے بکنگ نہ کروانا، پر ہمیں تو مجل خوار ہونا پڑے گا۔ ہم پر تو اس کی سزا کے طور پر وہاں سے بھاگیں گے، اس لیے ہم تو سمیر کا کوئی قرض واجب ادا نہیں ہے۔ درست، سمیر نے کہا، چونکہ اس لڑکی کی خدمت میں چھتری پیش کرنے کا مشورہ تم نے ہی لیا ہے، اس لیے یہ کام بھی تم ہی کرنا۔ اس کا دل دہل رہا تھا کہ وہ برا پھنسا ہے، اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ اس رات 12 بجے صرف 5 منٹ قبل صبر کو یاد آیا وہ اپنے پیش وقت کی کیچر ڈائننگ ہال میں بول آئی تھی۔ کیا آپ دادائی صبر ایک معمولی سی کیچر کی ہی تو صبح دیکھ لینا، وہیں کئی کرسیوں کے پاس گرا ہوگا۔ شفا نے صبر کو ہڑبڑاہٹ کے عالم میں بستر سے نکلنے دیکھا۔ شام والا اختلاف والے وہ دونوں باہم شیر و شکر ہو کر بستر میں گھسی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ فرح اور حرم سو چکی تھی۔ یار، وہ کوئی معمولی کیچر نہیں تھا، اس میں اصلی سفائر لگا ہوا تھا۔ میرے بہنوئی پہلی ویڈنگ اپنی اینیورسری پر ثانیہ کے لیے سڈنی سے لے کر آئے تھے، میں اسے ادھار مانگ کر لائی ہوں۔ خدا نخواستہ کیچر گم ہو گیا تو ثانیہ مجھے قتل کر دے گی، سمن نے اپنی بہن کا نام لیتے ہوئے جلدی بتایا۔ کیچر کس کلر کا ہے؟ بلیک۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں ابھی کچھ کیچر لے کر واپس آ رہی ہوں۔
شفا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ دو طرفہ بنے ہوئے کمروں کے درمیانی لابی روشن لیکن گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمیر بھائی اچھی طرح جانتے تھے شفا پہلی بار گھر سے اتنا دور گئی ہے، لیکن پورے 2 دن گزر جانے کے باوجود انہوں نے ایک کال کر کے اس کی خیریت معلوم کرنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی۔ ہاں، سمائر بھابی کی کالز اسے مسلسل آ رہی تھی۔ عمیر بھائی کے رویے پر غور کرتے ہوئے ڈرائنگ ہال کی طرف چل پڑی۔ اپنے خیال میں وہ اس حد تک مگن تھی کہ اپنے عقب میں پراسرار چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلنے والے دروازے کی طرف بھی اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ دروازہ پراسرار چڑچڑاہٹ کے ساتھ تقریباً 1 ہاتھ جتنا کھل گیا تھا۔ اندر بالکل اماوس کی رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور تاریکی کے پردے پر الو کے جیسے 2 سفید آنکھیں گول گول گھوم رہی تھی۔ دروازہ مزید کھلا اور اندر سے بے حد احتیاط کے ساتھ سرکوتا ایک سر برآمد ہوا، جس کی پیشانی کے ساتھ ایک خوفناک چہرہ لگا ہوا تھا۔ کالا سیاہ رنگ، بے حد بڑی اور تقریباً 2.5 انچ تک باہر کو لٹکی ہوئی لال انگارہ سی وحشتناک آنکھیں، موٹے موٹے سے بدبدہ ہونٹ جو کانوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ بنظر خائرس پر اس پر مسکراہٹ کا گمان ہوتا تھا، پر ان لمبے لمبے دانتوں پر نظر جاتی جو بے حد سرخ اور گندے تھے اور دل بند ہونے لگتا۔ اس خوفناک چہرے کے ذرا سے نیچے تکی کا منہ لگا ہوا تھا اور اس طرح تکی کو دیکھ کر سب دوستوں نے تکی کی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ سمیر نے تو فرط جذبات سے ہی اسے گلے لگا لیا تھا۔ پہلی بار تمہارا اصلی روپ دکھائی دیا ہے تکی، سب کی متفقہ رائے تھی۔ بہرحال تکی نے اس خوفناک چہرے کے ساتھ گردن گھما کر محتاط انداز میں لابی کا جائزہ لیا۔ کمروں کے بند دروازوں کے آگے ہیبت ناک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں جنگلی بھیڑیوں کے گھسنے کا امکان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی تکی کے کانوں میں بھیڑیوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مال لابی کے کنارے پر اسے ایک سبز آنچل غائب ہوتا دکھائی دیا۔ تکی نے سپٹا کر منہ اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ سمیر نے ٹارچ چلاتے ہوئے پوچھا۔ باوجود کمرے کی لائٹس انہوں نے بند کر رکھی تھی، یہ کمرہ باقی کمروں سے الگ تھلگ تھا اور اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ مصیبت پڑنے پر بالکونی کی کھڑکی سے بنا کسی دت کے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ سمیر نے ریسٹ ہاؤس کے ملازم کو تھوڑے پیسے دے کر اس کمرے کی چابی 4 دیواری سے حاصل کی تھی۔ ایڈونچر کے مارے ساقی اور حسان بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے تکی؟ سمیر نے اس کی مستقل خاموشی پر چڑھ کر دوبارہ پوچھا۔ تکی دیوار سے چپکا کھڑا رہا۔ اس نے ایک ہاتھ دل پر رکھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر حواس باختگی کی پرچھائیاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہی تھی۔ ویری گڈ، سمیر خوش ہوا۔ مجھے پتہ تھا وہ کسی بھی وقت اپنے کمرے سے ضرور نکلے گی اور یہی وقت اسے خوفزدہ کر کے بدلہ لینے کے لیے بہترین ہوگا۔ لیکن تمہیں کیسے پتہ تھا وہ کمرے سے نکلے گی؟ حسان نے پوچھا۔ یار، میں نے اس کا کیچر ڈرائنگ ہال کے دروازے کے پاس گرتے دیکھا تھا۔ یہ لڑکیاں سب کچھ بھول سکتی ہیں، اپنے سنگھار کا سامان کبھی نہیں بھولتی، اس لیے مجھے آئیڈیا تھا وہ اپنا کیچر ڈھونڈنے کی کسی بھی وقت ضرور نکلے گی۔ سمیر کہہ رہا تھا اور تکی کا دل جیسے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ بند نہیں کرنا تھا، وہ ابھی واپس آ جائے گی اور تب تمہیں ایک دم اس کے سامنے جانا ہے۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو ہی وہ چیخنے لگے اور تمہیں احساس ہو کہ کسی کمرے کا دروازہ کھلنے لگا تو ایک لمحہ سایہ کیے بغیر واپس آ جانا، ہم بالکونی سے فرار ہو جائیں گے۔ سمیر نے ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑے دوسرے ہاتھ سے دروازے کی نوب گھماتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سمیر، تکی نے منمنا کر کہا۔ شرم کر تکی۔ سمیر نے فوراً نہ صرف اسے گھورا بلکہ لتاڑا بھی۔ جتنی خوفناک تیری شکل ہے، کوئی بہت حوصلہ مند انسان بھی دیکھ لے تو خوف کے مارے پہلی فلائٹ پکڑ کر اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ اور ڈرا بھی تو رہا ہے، حد ہو گئی بزدلی کی، اور کچھ نہیں تو اپنی اس بھوتوں والی شکل کا ہی بھرم رکھ لے۔
ہاں تو میرا بھی بھوت بننے کا پہلا ہی تجربہ ہے، کوئی پیدائشی بھوت تو ہوں نہیں کہ ڈراؤں گی بھی نہیں، تقی نے چڑ کر کہا۔ سمیر اسے نظر انداز کیے بغیر جھانک رہا تھا۔ آ گئی۔ سمیر نے بعجلت اس کا ماسک سیٹ کیا۔ اسٹینڈ ہائی پوزیشن میں آ جاتا، اب سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا سمیر، آخر اس لڑکی کا اس طرح ڈر کر تجھے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا میرے دل کو، جب اس بونے خان کی سوتیلی ماسی کے سارے قصب نکل جائیں گے اور خوف کے مارے اس کی ککی بند ہوگی تو میرے سینے پر ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ وہ حد سے زیادہ پریقین اور پرجوش تھا، جبکہ تقی کو کئی طرح کے خدشات نے گھیر رکھا تھا۔ سمیر تقی کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر یکایک غصے میں آ گیا۔ ایک آن میں اس نے تقی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور سرات سے باہر کی جانب دھکیل دیا۔ تقی اس کی تمام تر کمینگیوں سے واقف ہونے کے باوجود ایسی حرکت کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا سمیر آن سپاٹ اسے ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے کچھ منٹ تو ضرور دے گا، لیکن سمیر نے چونکا ایسا کچھ نہ کیا، اس لیے وہ لابی کے درمیان میں لڑکھڑاتا ہوا پہنچا تھا۔ دوسری جانب شفا اپنے ہی جھونک میں تھی، ایک انتہائی مکروہ چہرے والے وجود کو اپنے سامنے اچانک آتا اور ناچتا دیکھ کر اس کی حلق سے چیخیں ابل پڑی۔ تقی پہلے ہی بوکھلایا ہوا تھا، سمر کی جگہ اس کی سہیلی کو دیکھ کر وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو گیا، اور اسی حواس باختگی میں سارا منصوبہ اس کے دماغ سے اڑن چھڑ گیا۔ وہ قطعی فراموش کر بیٹھا کہ یہاں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نتیجتاً وہ لوگ جو شفا کی چیخیں سن کر بیدار ہونے سے رہ گئی، انہیں تقی کی بے سری چیخوں نے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ سمیر، ساقی، حسان اور طلحہ نے مامورات حال کی نزاکت کو بھانپا اور منظر سے غائب ہونے میں ایک پل بھی نہیں لگایا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے پیپر کلر اور پانی کی بوتل میز پر رکھی اور انتظار کرنے لگے تاکہ مار کھائی ہوئی حالت میں جب تک کہ واپس آئے تو اسے ٹھنڈ کرنے کا بندوبست کیا جا سکے۔ وہ دونوں حلق پھاڑ کر چیخ رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے چیخیں مارنے میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کر رہے ہوں، اور اپنی اسی کوشش میں انہوں نے ریسٹ ہاؤس کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ اسی اثنا میں بھاگتے دوڑتے لکڑی کا زینہ عبور کرتے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، اور گویا تقی کی تمام حساسیت جاگ اٹھی۔ کمروں کے تالے کھل رہے تھے۔ اس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے چیخیں مارتی شفا کو ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گھسیٹا اور گھڑاپ سے کمرے میں گھس کر مقفل کر دیا۔ شفا کی چیخیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تقی نے بامشکل اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کی۔ یہ بھی شکر ہے کہ سمیر ٹارچ یہیں چھوڑ گیا تھا، جو کمرے میں داخل ہوتے ہی تقی کے پاؤں کے پاس پڑی مل گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ٹارچ جلائی۔ روشنی چہرے پر براہ راست پڑنے سے اس کی ہیبت ناک نقوش اور بھی واضح ہو گئے تھے۔ شفا خوف سے مرنے والی ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی، تقی نے تیزی سے ٹارچ والے ہاتھ سے اپنا ماسک اتار دیا۔ شفا کی خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں حیرانگی نظر آنے لگی، پھر وہاں نہ سمجھی تیرنے لگی، لیکن وہ پرسکون ضرور ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے تقی کا ہاتھ زبردستی پیچھے ہٹاتے ہوئے خرا کر پوچھا۔ دیکھو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پلیز تم چیخنا نہیں۔ تقی کی زیادہ تر توجہ باہر سے آتی آوازوں کی طرف تھی، لیکن اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ بھوت کو سامنے پا کر جس خوف کا شکار ہوئی تھی، وہ اس کی انسانی شکل آواز سن کر دور ہو گیا۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ میں تمہارا سر توڑ دوں گی، تم کون ہو بدتمیز آدمی؟ وہ خرائی، لیکن آواز بلند ہونے سے پہلے ہی تقی نے دوبارہ اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ اب تمہارے منہ سے ایک آواز نکلی تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ تقی نے دانت پیستے ہوئے اسے دھمکایا۔ شفا نے معاملے کی نزاکت سمجھ کر مزاحمت تر کر دی۔ ان دونوں کے کان دروازے سے باہر ڈوبتی ابھرتی آوازوں کی طرف لگے تھے۔ تقی گاہے بگاہے اس پر ایک نظر ڈال لیتا تھا اور
جس بڑی بری آنکھوں میں ہراس اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اتنی احکامانہ فلم اور پریشانی کن کی صورتحال میں تقی نے اعتراف کیا۔ اس کی اماوس کی رات جیسی سیاہ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ ان پر جھکتی اٹھتی پلکوں کی جھالر اتنی گھنی تھی کہ ایک دو بار تقی کے دل میں خیال ابھرا وہ اصلی بھی ہے یا نہیں۔ اسی اثنا سے باہر میں آنے والی آوازیں مانند بڑھ گئیں۔ شفا نے اس کی گرفت نرم پڑتے ہی خود کو اسے آزاد کروایا، لیکن جو ہی دروازہ کھولنے لگی تقی نے ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ بے شک آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں، لیکن وہ لوگ قریب ہی ہوں گے۔ ہم دونوں کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر تمہاری پوزیشن پر مشکوک ہو جائیں گی، تقی نے مصلحانہ انداز میں کہا، لیکن شفا پوری طرح چڑ گئی۔ اگر تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کسی نے میری طرف انگلی اٹھائی تو میں تمہیں قتل کر دوں گی، اس نے پھر غرا کر کہا۔ تقی خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ شفا نے اسے یوں اطمینان سے بیٹھا دیکھ کر پیر پٹکا۔ تم ہو کون؟ شفا نے دانت پیس کر پوچھا۔ تقی، سمیر کا دوست۔ کون سمیر؟ وہ ازسرنوش چڑ گئی۔ وہی سمیر جس کا تمہاری سہیلی نے مال روڈ پر مار پڑوائی تھی۔ تقی نے اکتا کھولا۔ اوہ، شفا کے لبوں سے ساختہ نکلا۔ غلطی ہو گئی، اس کے ساتھ تمہیں بھی مار پڑوانا چاہیے تھی۔ دیکھو، میں یہاں تمہاری سہیلی کو اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تقی نے کسی قدر شرم ساری سے ساری بات بتا دی۔ سمیر اسے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن مار کھا کر اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے زبردستی مجھے بھیج دیا، لیکن پتہ نہیں تم کہاں سے آ گئے، سب گڑبڑ ہو گیا۔ سنو، تم اب اپنی سہیلی کو جسٹیفائی مت کرنا۔ اسے سمیر کو مار تو بہرحال پڑوانا ہی چاہیے تھی، تو پھر کیا اس کی تصویر کھنچوا کر فریم کروا لینا چاہیے تھی۔ شفا کو پتلنگے لگ گئے۔ شکر کرو تمہارے دوست کو صرف مار پڑی ہے۔ میں سمر کی جگہ ہوتی تو ایسا فضول سوال پوچھنے پر اسے الٹا لٹکا دیتی۔ غصے کی حالت میں وہ یکسر مختلف شفا بن گئی تھی۔ اس میں فضول کیا تھا؟ تقی نے سادگی سے پوچھا۔ وہ صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں کمبائنڈ یا انگیج تو نہیں ہے، لیکن تمہاری سہیلی نے اس کا برا سوال بھی نہیں سنا۔ اچھا وہ برا سوال نہیں سنا، اور سن لیتی تو سچ مچ تمہارا دوست کو الٹا لٹکا دیتی۔ کسی نے اسے اتنی تمیز نہیں سکھائی کہ لڑکیوں سے اتنی ذاتی نوعیت سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تقی نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، آخر اس میں اتنا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ پتہ نہیں تم لڑکیوں سے ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتی ہو؟ اس لیے کیونکہ ہمیں ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنانا اچھا لگتا ہے، شفا نے جیسے الفاظ چباتے ہوئے سر مہری سے کہا۔ جب تم اٹھ کر دروازہ کھولو گی یا میں چیخ کر سب کو اکٹھا کروں؟ میں دروازہ کھول دیتا ہوں، لیکن تمہیں میری معذرت قبول کرنا ہوگی۔ یہ جو بھی ہوا وہ محض ایک حادثہ تھا، اور سمیر کی بیوقوفی۔ تمہیں اتنی دیر کمرے میں روکنے کے لیے بھی شرمندہ ہوں، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتا تو ہم دونوں بری طرح پھنس جاتے، اس نے میجک آئی سے لائبریری کو طائرانہ جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ ہم دونوں کی پوزیشن اچھی خاصی اکورڈ ہو سکتی ہے، اس نے پوری تسلی کے بعد دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے اب میری پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے؟ محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں پچھلے 30 منٹ سے اپنے کمرے میں غائب ہوں۔ میری فرینڈز نے اب تک میری غیر موجودگی کی خبر ہماری ٹیچرز تک پہنچا دی ہوگی، اور وہ لوگ یقیناً مجھے ڈھونڈ ہی رہی ہوں گی، شفا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ میں اب تک کہاں تھی؟ تقی کی شرمساری میں اضافہ ہوا تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ تمہاری شرمندگی کا مجھے کیا فائدہ؟ شفا نے بیڈ پر ماسک جھپٹ کر اٹھایا اور تقی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی دروازے کی طرف لپکی۔ اپنے کمرے میں جا کر سامان پیک کرنا شروع کر دو۔ صبح ہوتے ہی میں تمہارا وہ حشر کرواؤں گی کہ تم اور تمہارے دوست یاد رکھو گے۔ دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اس نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا۔ اچھا، لیکن کم سے کم یہ تو بتاتی جاؤ کہ تمہاری دوست کمبائنڈ ہے یا میرڈ تو نہیں؟ تقی نے جلدی سے پوچھ ہی لیا۔ نہ انگیجڈ ہے نہ کمیٹڈ ہے،
شفا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرڈ ہے الحمدللہ، اس نے دانت کچکچا کر کہا، اور دروازہ تقریباً اس کے منہ پر مار کر چلی گئی۔ اتنا کھڑک بھی پھیلایا، شرمندہ ہوئی سو الگ، اور لڑکی بھی شادی شدہ نکل آئی۔ ٹف ہے بھائی، تیری قسمت ہی خراب ہے سمیر، تقی مایوسی سے کہتا بیڈ پر گر گیا۔ کچھ عجیب ناقابل فہم سی خاموشی ان سب کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ جس کے جہاں سینگ سمائے وہ وہیں سوچ بچار میں مصروف ہو گیا۔ سب سے برا حال سر ارسلان کا تھا، جو بخار سے تپتا چہرہ لیے کمرے سے دائیں اور بائیں طرف چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر فکر مندی تھی۔ ماہ تمام